حسن صاحب، اخباری رپورٹ کے مطابق IMF نے زرعی آمدنی پر بھی 45% تک کی شرح سے معیاری انفرادی انکم ٹیکس لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ آپ بھی کافی عرصے سے یہ بات کر رہے تھے، اب کیا کہیں گے؟ میں کیا کہوں گا، میں سلام پیش کرتا ہوں IMF کو۔ یہ عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ IMF دشمن نہیں، یہ یاد رکھنا۔ کاروباری ادارہ ہے بھائی، تسی جا کے ٹوٹے بھجے درزی کو جا کے اپنا آم کوئی اچھا کپڑا لے کے سوالا، تسی ڈیزائنرز جو بڑھنا تو پکتو۔ وہ IMF آندہ کہ تسی جان دے ہوتے، انہوں نے ویلن بنایا ہو۔ IMF قطن ویلن نہیں۔ میں کب سے چیخ رہا ہوں، زراعت نہیں ہے اب، یہ جہاں مشین گھس جائے وہ پھر وہ روایتی ایگریکلچر نہیں ہے بھائی۔ 1835 میں کمبائن ہارویسٹ کرنے کی وہ مشین 1835 میں امریکہ میں۔ ہم تو ڈنگر قسم کے لوگ ہیں، ہمیں تو پتہ ہی کک نہیں۔ اچھا، اس کے بعد ٹریکٹرز، پلانٹرز، سیڈرز، بیلرز، تھریشرز، ڈرپ سسٹم ہے، اس کو کچھ اور بھی کہتے ہیں، ڈرپ اریگیشن ٹیکنالوجی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ سپیئرز ہیں، چھوٹے جہاز ہیں، ہیلی کاپٹرز ہیں۔ کیڑی زراعت ہوئے؟ ٹھڈ چھڈے نے۔ یہ جو تمہاری روایتی پنجابی فلموں میں جو جس طرح کا جاگیردار دکھایا جاتا ہے، وہ اس میں تھوڑی سی ایگزیجریشن ہوگی۔ ان میں بھی بھلے اور اچھے لوگ ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ بات سنو، ایک بات، جب بہت زیادہ زمینیں عالم اسلام میں فتوحات ہو گئیں، سنو، تو کچھ صحابہ نے مل کے ایک گروپ بنایا، کچھ نہیں کافی۔ انہوں نے کہا ہمیں زمینیں تقسیم کرو۔ حضرت عمر بن خطاب تھے، انہوں نے کہا نہیں، ان کا مطالبہ تھا کہ یہ مال غنیمت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا یہ مال غنیمت نہیں، یہ مال فے، جاگیردار نہیں بنانے۔ پریشر بڑھتا گیا، اور اس گروپ میں حضرت بلال حبشی بھی شامل تھے، سادہ آدمی تھے۔ انہوں نے یہ بھی مال غنیمت۔ آپ نے کہا نہیں، میں نے جاگیرداری نہیں آنے دینی اپنے نظام میں۔ اس کے بعد اتنا پریشر بڑھا کہ حضرت عمر بن خطاب کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس جانا پڑا، اور انہوں نے تصدیق کی کہ ہاں عمر آپ ٹھیک کہہ رہے ہو۔ پھر مل کے روکا، پاکستان بنا، انہوں نے تو ریاستیں ختم کر دی۔ انہوں نے کیا کیا؟ 22% زمین، 1% یہ دو گے۔ اس طرح کی فگرز میں پڑھتا ہوں، میرا دماغ ہی چل جاتا ہے۔ قدرت تم سے انتقام کیوں نہ لے، تمہیں سزا کیوں نہ دے؟ یا تو ہم ماننے والے نہ ہوں تو شاید وہ اللہ کہے چھوڑو بھائی، ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ اب یہ آ گئے کہ 45% ان کو زیادہ ٹھوکو، اس پہ لگتا کیا ہے؟ بھٹو نے یہ بھی ایک سجی دکھا کے کھبی ماری، لینڈ ریفارمز۔ ایک اور تھا فراڈ، سرداری نظام کا خاتمہ ہوا بلوچستان میں۔ کل رئیسانی صاحب کے جو ہمارے چیف منسٹر، ان کے بھائی آئے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے حالات سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کل کی بات ہے۔ ماری جا رہے ہیں مشینیں 100%۔ وہ زمانے گئے مریم جب تمہارے میرے دادے پردادے گاتے ہوتے تھے، تیرے لونگ دا پیا لشکارا تے حالیاں نے حل ڈک لے۔ کیڑا حالی، کیڑا حل، کیڑے بیل؟ اٹ از ایبسلوٹلی چلی کیا جٹی چلی مربیاں دی سیر نو جا خندرا۔ وہ کمبائن ہارویسٹرز ہیں بی بی، دنیا تبدیل ہو چکی ہے۔ صحیح۔ کب کی؟ انہوں نے زراعت کی پناہ لی ہوئی ہے۔ زراعت کدی زراعت ہوئے، یہ انڈسٹری دی بھی ماں ہے۔ ہوں جتنی کھاد آتی ہے وہ کیا ہے؟ تم بناتے ہو، اور بے شمار یہ سپریز وغیرہ، یہ سارا کچھ، کوئی کام دستی ہوتا نہیں اب۔ اٹس لائک اینی ادر انڈسٹری۔ ٹھوکو ان کو، رحم کرو پاکستانیوں پہ۔ چلو بالکل ٹھیک ہے حسن صاحب۔ نیکسٹ چلتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے مشورہ دیا ہے کہ ظالمانہ ٹیرف، سلیب سسٹم اور IPPs معاہدے ختم کیے جائیں، عوام کو سولر سسٹم نہیں ڈائریکٹ ریلیف دیا جائے۔ کیا کمنٹ کریں گے؟ کچھ بھی نہیں، ابھی کیا جائے گا، کرا دیو جی حافظ جی، حافظ جی کراؤ۔
کوئی روک رہا تو وہ پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جہاں پیدا کرو، اس جوگے تو ہو جاؤ. میں دیکھتا ہوں 2 لاکھ بندہ تمہارے پیچھے کھڑا ہو تو آپ کو یہ مطالبے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں پڑے گی. 2 لاکھ بندہ، دور نہیں میں کہہ رہا، کراچی 2-4 لاکھ بندہ آپ کے پیچھے ہو، صرف پلے کارڈز بولیں گے کافی ہے، پتہ لگ جائے گا، چیتھڑے اڑا کے رکھ دیں گے. پلے توڑے ہے کچھ نہیں، پلے نہیں تیلا کر دی پھر دی میلا میلا. حافظ جی تو مطلب یہ مطالبہ کرنے سے تو کوئی نہیں روک سکتا. مطالبہ مجھے پسند بھی ہے لیکن فضول بات. اپنے عوام کو تو پہچانو جنہیں جرمن جمہوری جماعت سمجھ نہیں آتی. آپ اس عہد کے ساتھ ہم آہنگ ہو ہی نہیں، نہ آپ ان کے تقاضوں کو سمجھتے ہو، اور تعداد کا مجموعہ ہو. آپ سارے ویسٹ بیرا روی کا شکار ہے. آپ درست رستے پہ ہو، گاڑیاں ان کی، بجلیاں ان کی، اور سارا کچھ ان کا، سیل فون ان کے، لاؤڈ سپیکر ان کے. وہ بیرا روی، آپ سیدھی راہ پہ. بھئی آپ فرشتوں کی ایک چھوٹی سی کمیونٹی ہیں، بندہ توڑے نال کوئی نہیں. میں کی کراؤں؟ یہ وہ عوام ہیں جنہیں جعلی جمہوریتیں، جعلی لیڈر، جعلی جماعتیں، تاکہ ان کو قیمے والے نان، کوئی پتہ نہیں کوئی پلاؤ چھلاؤ، الیکشن دے دینا 4 دن اچھا رج کے کھا لین، بس یہ ٹوٹل اوقات ہیں ان کی. اور بات سنو، مجھے کسی نے دکھائی ہے، اللہ بخشے، میرا بہت ان کے ساتھ پیار تھا، میں ان کے ساتھ بہت محبت تب بھی کرتا تھا، آج بھی کرتا ہوں بہت. ان کا ایک میسج میرے لیے کافی ہوتا تھا کہ بندہ میرے دیر ٹریول نہیں کرتا، میں پہنچ جایا کرتا تھا دبئی ان کے پاس 2-4 دن ان کے ساتھ گزارنے کے لیے. تو ان کا مجھے کسی نے بتایا ہے، یہ مجھے وہ دکھایا ہے، وہ جو بھی ہوتا ہے آئی پی پیز کے حوالے سے. کہتے کہ ہیں وہ کہتے ہیں اس میں بہت پیسہ ہے، بڑا پیسہ ہے. مثلا ایک بجلی بنانے والی کمپنی اگر میرے پاس آ کر کہے کہ 1 سینٹ قیمت بڑھا دیں، میں صرف 6 سے 7 سینٹ کر دوں تو مجھے 1 ارب روپیہ دیں گے. تسی ہو دا انہوں نے نعرے ماری جاندے جنہوں نے آئی پی پیز آپ کے گھسیڑ دی ہیں شارگ میں. یہ آئی پی پیز کہاں سے آئے ہیں پتہ بھی ہے، وہ پھر مامے نے. تو بھائی یہ اب پرویز مشرف صاحب نے جو کہا یہ تو لوگوں کو پتہ ہے، اور انہوں نے اس وقت کہا جب وہ اقتدار میں تھے. تو اس لیے رہنے دو، یہ حافظ صاحب کو چھوڑو، یہ بیچارے کئی سال سے لگے ہوئے ہیں. بندہ ساتھ نہیں، اور بندہ کیوں نہیں ساتھ یہ تو سوچو یار. اب بہتر لوگ، میں کہہ رہا ہوں اب بہتر لوگ، لیکن آپ کنٹمپرری نہیں ہو. آپ کا اس عہد کے ساتھ لینا دینا ہی کچھ نہیں ہے. آپ اونٹنیوں، گدوں، خچروں، گھوڑوں سے ٹرینوں، کاروں اور جہازوں پہ تو چڑھ گئے ہو، ذہنی طور پہ نہیں. اسلام کو دوبارہ عہد حاضر کے ساتھ ہم آہنگ کرو، لوگ تمہیں اپنے قریب محسوس کریں. ٹھیک ہے صاحب، مجھے اب ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب، اخباری خبر کے مطابق شہر لاہور میں پہلی الیکٹرک ٹرام چلانے کی منظوری دے دی گئی ہے. تخمینہ لاگت 50 ارب روپے سے زائد ہے. لوگ بجلی کے بلوں اور بھوک ننگ سے تنگ ہیں، لیکن یہ مینٹیلٹی ہے، یہ خاص طرح کے لوگ ہیں جن کو تصویروں کا مثلاً بڑا شوق ہے. بس کرتے ہوں تصویریں، لیکن نہیں، دیر از سم تھنگ رانگ. اب اس طرح مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی، وینس میں کشتیاں چلتی ہیں تو یہ کوئی چند نہریں کھدوا کے یہاں کشتیاں چلوا دیں، زیادہ بہتر ہے، رومانٹک ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا. یہ ٹرامے میں یہ وہ عجیب بات ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے گھر جو ہے وہ بھوکا مر رہا ہو، مالک روز آ کے بےزتی کر رہا ہو، کرایہ مانگ رہا ہو، بجلی کٹی ہوئی ہو، بچوں کے نام اسکول سے فارغ ہو گئے ہوں، اور جو صاحب خانہ ہے کوئی ٹوٹی پجی کوئی چھوٹی موٹی گاڑی قسطوں پہ خرید کے گھر لے آئے. یہ وہ مینٹیلٹی ہے. ختم، کچھ بھی نہیں. تم نے بنیادی کام کر لیے ہیں، لوگوں کو تعلیم دے دی ہے، علم ملا لوگوں کو، علاج مل گیا ہے لوگوں کو، روزگار کا کوئی بندوبست ہو گیا. لوگ نہیں اگے بھگت رہے ہیں، وہ وائبریشن نے وہ ہلا کے رکھ دیا ہے. حسن صاحب، نہایت افسوسناک خبر ہے. نوشہرہ فیروز میں علاج کے لیے پیسے نہ ہونے پر باپ نے بیٹی کو زندہ دفن کر دیا.
वैसे भी बेशुमार लोग जिंदा चलती फिरती लाशें ही हैं अब, ये मैं आपको बता दूं। लोगों के चेहरे पढ़ो, बात करके देख लो। जो आम लोग अच्छे खासे मोटर बाइक पे भी जा रहे हैं, छोटी मोटी गाड़ी पे, उससे बात करके देख लो। जिंदा चलती फिरती लाशें हैं। और देखो, अरब जो हैं वो जहालत की वजह से ज़िंदा दफनाते थे, और सारे नहीं, कुछ कबाइल थे। यहाँ अब भूख और गुर्बत की वजह से, वहाँ जहालत थी, यहाँ गुर्बत है। तो यही कुछ होना है। इसका स्केल जो है, इसका दायरा वसी होता चला जाएगा अगर अब भी इसके बारे में कुछ सोचा नहीं जाता है। टोपी ड्रामे, इश्तिहार वगैरह। बात सुनो, मैं इनके जब सूट देखता हूँ तो मैं समझता हूँ कि इनके एक सूट में ना 2 गरीब बच्चियों की शादियाँ हो सकती हैं कम से कम। चेक करा लो किसी जिसको पता हो इस कारोबार का, वहाँ यही होना है। देखो, हमारे दीन की फ़िलॉसफी ये है कि जब कुछ लोगों के पास ज़रूरतों से बेशुमार ज़्यादा इकट्ठा हो जाए तो समझ लो कि बेशुमार लोग बुनियादी ज़रूरतों के लिए तरसते तरसते मर गए, ख़त्म हो गए। इतनी सी कहानी है आपकी।